میرا نام زینت ہے۔ میری ماں نے غربت کی وجہ سے میری شادی کم عمری میں ہی کر دی تھی، کیونکہ میرا باپ بہت سال پہلے دنیا سے چلا گیا تھا اور ماں نے بہت مشکل سے مجھے پالا تھا، اس لیے پہلے ہی رشتے پر مجھے گھر سے چلتا کر دیا۔ شادی کے بعد مجھے پتا چلا کہ میرا شوہر میری ساس کا سگا بیٹا نہیں ہے۔ میری ساس نے اس کو اپنی بہن سے لے کر پالا تھا۔ پھر میری ساس کا بھی ایک بیٹا پیدا ہوا اور میرے سسر کی وفات ہوئی تو بچپن سے ہی گھر کا سارا خرچ میرا شوہر ہی چلا رہا تھا۔ میرے شوہر کی آمدن اگرچہ زیادہ نہیں تھی، لیکن پھر بھی وہ میرا بہت خیال رکھتا تھا، جبکہ میرا دیور انتہا درجے کا آوارہ اور لوفر لڑکا تھا، لیکن پھر بھی اپنی ماں کی آنکھ کا تارا تھا، کیونکہ اس کا اپنا خون جو تھا، جبکہ میرا شوہر میری ساس کے نظر میں بس کمانے والی مشین تھا۔ پھر ایک دن میرا شوہر گھر سے کمانے گیا اور شام کو اس کی لاش گھر آ گئی۔ سڑک سے گزرتے کسی گاڑی سے ٹکرا گیا تھا۔ میری دنیا ہی اجڑ گئی تھی۔ مجھے یوں لگا جیسے سر کا آسمان چھن گیا ہے۔ کچھ دنوں بعد جب دماغ کچھ سوچنے سمجھنے کے قابل ہوا تو ساس نے ایک دن میرے کمرے میں بلایا اور کہا کہ تمہارا شوہر تو چلا گیا ہے، تمہارا کیا ارادہ ہے؟ میں نے کہا کہ کیا مطلب امی جی؟ کہنے لگی کہ پہلے تمہارا خرچ تمہارا شوہر اٹھاتا تھا، اب تم خود کماؤ گی اور مجھے بھی کھلاؤ گی۔ میں نے حیرانی سے پوچھا کہ میں کیسے کماؤں؟ تو میری ساس نے جواب دیا کہ تمہارے کام کا بندوبست میں کر دوں گی، بس گھر میں بیٹھ کر ہی کمانا ہے۔ سمجھو میں نے سوچا کہ اب کوئی ٹھکانہ بھی نہیں، جہاں پناہ ملے تو بہتر ہے۔ کچھ نہ کچھ کام دھندا کر لو، بہانے رہنے کو چھت میں تو میسر ہوگی۔ میری ساس میری سعادت مندی سے بہت خوش ہوئی۔ اگلے دن شام کے وقت میں نہا کر باتھ روم سے نکلی تو گھر کے صحن میں 2 مرد بیٹھے تھے، شکل سے جرائم پیشہ اور کپڑوں سے کھاتے پیتے گھر کے لگتے تھے۔ میری ساس ان کی خدمت کاری میں مصروف تھی، پھلوں اور جوس سے ان کی خاطر تواضع ہو رہی تھی۔ میں سوچ میں پڑ گئی کہ یہ کون اتنے امیر لوگ ہیں، میری ساس تو کسی کو مفت میں مری ہوئی مکھی بھی نہ دے۔ میں حیرانگی جلد ہی ختم ہو گئی۔ میری ساس میرے کمرے میں آئی اور کہنے لگی کہ جلدی سے تیار ہو جاؤ، آج تمہارے کام کا پہلا دن ہے۔ میں نے پوچھا کہ کیسا کام؟ مجھے تو کچھ پتہ نہیں۔ میری ساس مسکرا کر کہنے لگی کہ بہو تم بہت بھولی ہو، یہ جو مرد باہر بیٹھے ہیں تم ان کے ساتھ جاؤ گی، دیکھو صرف ایک رات کے 10,000 وصول کیے ہیں میں نے ان سے۔ میری ساس نے مٹھی میں بند نیلے نیلے نوٹ میری آنکھوں کے سامنے لہرائے تو مجھے اس وقت سمجھ آ گئی کہ میری ساس نے اس کام درندے کا ذکر کیا تھا۔ وہ کچھ اور نہیں بلکہ جسم فروشی کا کام تھا۔ مجھے چکر سے آنے لگے۔ میں نے نفرت سے کہا کہ مجھے نہیں کرنا یہ گندا کام، میں بھوکی رہ لوں گی لیکن اپنا جسم فروخت نہیں کروں گی۔ میری ساس نے ایک دم طیش میں آ گئی اور مجھے بالوں سے پکڑ کر کہنے لگی کہ دیکھو لڑکی، یہاں رہنا ہے تو میری بات ماننی ہی پڑے گی، ورنہ گھر سے نکال دوں گی اور باہر بھی سب لوگ تمہارا جسم ہی نوچیں گے۔ میں نے بہت احتجاج کیا لیکن میری ساس نے دونوں مردوں کی مدد سے مجھے کھینچ کر گھر سے نکالا اور کار میں ڈال دیا۔ ایک آدمی نے کار ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی اور دوسرا مجھے بازو سے پکڑ کر کار کی طرف لے گیا۔ انجانے میں منزل کی طرف چل پڑی۔ میں مسلسل اپنی قسمت پر رو رہی تھی۔ مجھے اپنا شوہر یاد آ رہا تھا۔ اس نے غریب ہونے کے باوجود مجھے عزت اور زندگی کی ہر خوشی دی تھی، چھوٹی چھوٹی سہولتیں دی۔ کار ایک رہائشی علاقے میں ایک بڑے بنگلے کے گیٹ پر رکی اور گیٹ کھلنے پر اندر داخل ہو گئے تھے۔ کار سے اتار کر وہ دوسری منزل پر ایک کمرے میں لے گئے اور کہا کہ یہاں آرام کرو، فریج میں پانی اور کھانے پینے کی چیزیں موجود ہیں، اور ہاں کوئی چالاکی کرنے کی کوشش مت کرنا کیونکہ ہم نے تم کو کل صبح نفاست تمہاری ساس کے حوالے کرنا ہے۔ ہم رات کو تمہارے پاس آئیں گے، اپنے پیسوں کی ایک ایک پائی وصول کریں گے۔ یہ کہتے ہوئے ایک آدمی نے میری گال پر چٹکی کاٹی اور کہکا لگا کر کمرے سے نکل گئے۔ جاتے ہوئے دروازہ باہر سے لاک کر گئے تھے۔ میں بیڈ پر لیٹ کر کافی دیر روتی رہی۔ مجھے اپنا انجام صاف نظر آ رہا تھا۔ بھلے ہی میں نے غربت میں بچپن گزارا تھا لیکن میری ماں نے مجھے ہمیشہ عزت سے جینا سکھایا تھا۔ مغرب کی اذان کی آواز کانوں میں پڑی تو میں نے اٹھ کر کمرے کی کھڑکی کھولی۔ تازہ ہوا اندر آئی تو میری گھٹن کچھ کم ہوئی۔ دیوار سے باہر بہت بڑا درخت تھا، اس کی بڑی بڑی شاخیں کھڑکی تک آئی ہوئی تھی
اور ہوا سے جھول رہی تھی۔ میری سوچ بچی، میں چلی گئی۔ ہمارے صحن میں بھی ایسے درخت ہوا کرتا تھا۔ اس پر چڑھ کر میں سارا دن کھیلتی رہتی تھی اور اس کی شاخوں سے جھومتی رہتی تھی اور کئی بار گرتی۔ ماں کے منع کرنے کے باوجود پھر اسی درخت پر چڑھ جاتی تھی۔ اچانک ایک خیال میرے دماغ میں آیا۔ مجھے لگا کہ میں درخت میں میری عزت بچا سکتا ہے۔ میں نے فوراً کھڑکی تک آئی بڑی بڑی شاخوں کا جائزہ لیا۔ یہ شاخیں آسانی سے میرا وزن برداشت کر سکتی تھی۔ میں نے ایک مضبوط شاخ کو پکڑا اور اس کے سہارے میں نیچے لٹک گئی۔ جب میرے پاؤں ایک مضبوط شاخ پر جم گئے تو میں نے دونوں ہاتھ چھوڑ دیے۔ اگلے 5 منٹ میں سڑک پر کھڑی تھی۔ میں نے اس پاس دیکھا اور ایک طرف کو دوڑ لگا دی۔ تھوڑا ہی آگے مجھے ٹرین کی پٹری نظر آئی۔ میں سیدھی چلتی ہوئی ٹرین کی پٹری پر پہنچ گئی اور ایک انجانی سمت کی طرف چل پڑی۔ اچانک مجھے پیچھے سے آتی ٹرین کا ہارن سنائی دیا۔ ٹرین ڈرائیور بار بار ہارن دے رہا تھا۔ میں نے فوراً فیصلہ کر لیا کہ میں زندہ رہی تو جگہ جگہ پر مجھے جسم کے بھوکے درندے نوچ کر کھا جائیں گے اور بار بار ملنے سے بہتر ہے ایک بار ہی مر جاؤں۔ میں سر جھکا کر چلتی رہی۔ موت لمحہ بلمحہ میرے قریب آتی جا رہی تھی۔ اچانک کسی نے میرے بازو پکڑا اور مجھے اپنی طرف کھینچ لیا۔ اس وقت ٹرین شور مچاتی میرے پاس سے گزر گئی۔ جس شخص نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے مرنے سے بچایا تھا، اس نے مجھے اپنی باہوں میں اٹھایا اور مجھے ایک انجان جگہ پر لے گیا۔ میں نے خود کو چھڑانے کی بہت کوشش کی لیکن ناکام ہو گئی۔ اس نے مجھے زمین پر گرایا اور میرے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرنی شروع کر دی۔ میں روتی رہی، تڑپتی رہی، لیکن میری مدد کو کوئی نہیں آیا۔ پورا 1 گھنٹہ اس نے میرے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی۔ اس نے وہ سب کچھ میرے ساتھ کر ڈالا جس کا مجھے ڈر تھا۔ اچانک ایک آدمی آیا۔ اس نے مجھے اس درندے سے بچایا اور مجھے قریبی پولیس اسٹیشن میں لے گیا۔ میری ساری کہانی تھانے دار کو میں نے سنائی۔ کسی کو کال کی تو ایک عورت اور ایک مرد پولیس اسٹیشن پہنچ آئے۔ ضروری کارروائی کے بعد وہ مجھے کار میں بٹھا کر اپنے گھر لے گئے۔ یہ میرے ایسے بے سہارا اور ستائے ہوئے لڑکیوں کے تحفظ کا ایک بڑا ادارہ تھا جہاں مجھے باعزت سے 2 وقت کا کھانا ملنے لگا۔ میں نے اپنی ادھوری تعلیم دوبارہ شروع کی اور کچھ عرصہ کے بعد میں اپنی محنت کے بل بوتے پر کسی ادارے کے سربراہ میں کام کرنے لگی۔ آج میں اپنے جیسی بے سہارا عورتوں کو سہارا دیتی ہوں اور ان کی ہمت بنتی ہوں، اور آپ لوگوں سے گزارش کرتی ہوں حالات جیسے بھی ہوں حالات کا مقابلہ کرو، کیونکہ اس میں انسان کی بہتری ہے۔